السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ آج اسلام آباد عدالت میں عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں دوبارہ اقتدار ملا، وہ دوبارہ برسر اقتدار آئے تو وہ نظام انصاف کو بہتر کریں گے۔ جب ان سے صحافیوں نے شہباز شریف سے مذاکرات کی بابت سوال کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل طاقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے بارے میں اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیا چاہتی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے تاکہ ہماری یہ ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، 9 مئی کے واقعات کو پاکستان کے اندر بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی سنگینی کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ جبھی تو اس کے بعد جو ہے وہ فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا، وہ اعلامیہ خود بتاتا ہے کہ وہ کتنا سنگین نوعیت کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے۔ سیاسی بغاوت کے طور پر اس تمام صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے، یعنی کہ تحریک انصاف اور چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف جو ہے ان کے گرد جو ہے وہ ایسا گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے، ایسے ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں کہ جس سے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ قائم کر کے انہیں نااہل بھی کیا جا سکتا ہے، انہیں پردہ سیاست سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی لیے جو ان کے پارٹی کے جو رہنما ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، جن کو سنگینی کا احساس ہوتا جا رہا ہے، وہ ظاہر ہے الگ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ یعنی کہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے، عمران خان صاحب ایک سابق کرکٹر ہیں، بڑا فیم میں رہے، بڑے فیمس رہے۔ انہوں نے جب ہسپتال بنایا، کینسر کا ہسپتال، تو اس کو جو چندہ ملا پوری دنیا سے، ان کو فیم کی وجہ سے وہ سٹار رہے ہیں، شروع سے ہی وہ ایک سٹار تھے۔ اب سٹار کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ شہرت کی اس بلندی تک پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ وہ سیاستدان بن کر کے وہ شہرت حاصل نہیں کر رہا ہوتا، یا پارٹی بنا کر کے شہرت حاصل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو خان صاحب سے سیاسی سفر میں کچھ غلطیاں بھی ہوئیں۔ اگر ان غلطیوں کو خان صاحب اگر دیکھتے رہتے اور اس کو درست طریقے سے چلاتے رہتے، اپنی سیاسی روش فکر کو درست رکھتے، تو یقینی طور پر یہاں پر آج ہم دیکھتے کہ اس صورتحال سے دوچار نہ ہوتے جو صورتحال اس وقت عمران خان صاحب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب ایک فیمس شخص کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پاپولیرٹی کے زوم میں مبتلا ہوں، جس کو مقبولیت کا خبط کہتے ہیں، اگر آپ کے اوپر یہ خبط سوار ہو جائے تو پھر آپ سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ اقتدار میں، یہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت خراب ہو، نیت کا خراب ہونا ایک الگ چیز ہے۔ آپ سے ڈیلیور نہ ہو سکنا، آپ کے ارد گرد ایسے لوگوں کا آ جانا جو لوگ آپ کو ڈی ٹریک کر دیں، جو لوگ آپ کو آپ کی روش فکر سے ہٹا دیں، جو درست سمت پر جانے والا راستہ ہے وہ راستہ آپ کو نہ دکھائیں۔ کیونکہ حضرت علی سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہ آپ کے دور میں بہت زیادہ بغاوت ہے، شورش زدہ ماحول بنا ہوا ہے، حضرت عثمان کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ تو حضرت علی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ حضرت عثمان کے دور میں اگر ایسا معاملہ نہیں تھا تو ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم جیسے لوگ ہیں۔ پوچھنے والے کو انہوں نے ایسی بات کی تھی۔ اب یہ جو کانفرنس ہوئی، فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس، اس کے بعد خان صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں اپنے آپ کو قائد اعظم کے ساتھ مساوی قرار دے کر کے کہا کہ میری جدوجہد ان کے جیسی ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثالیں انہوں نے پیش کی۔ یہاں پر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ قائد اعظم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، پاکستان بننے کے بعد ان کا تھوڑا عرصہ حیات تھا، تو ان کے سیکٹری نے ایک دفعہ انہیں ایک جراب لا کر کے دی جو ترکمانستانی جراب تھی، بڑی موٹی جراب ہوتی ہے اور زیارت کے اندر کافی ٹھنڈ بھی پڑتی ہے، برف کا موسم ہوتا ہے۔ تو قائد اعظم نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا کہ مجھے ٹی بی ہے، میں ٹی بی کا مریض ہوں۔ ظاہر ہے انہوں نے یہ معاملہ ہڈن رکھا ہوا تھا۔ اگر قائد اعظم، مجھے ایک دفعہ سابق چیف جسٹس آف آزاد جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ جسٹس عبد المجید ملک صاحب نے بیٹھے ہوئے مجھ سے ایک بات کی تھی، مجھے وہ بات ان کی یاد آ رہی ہے۔ کیونکہ ملک صاحب کا، عبد المجید ملک صاحب کا تعلق کے ایچ خورشید کے ساتھ تھا اور کے ایچ خورشید صاحب کا تعلق ڈائریکٹ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا، کے ایچ خورشید کے بارے میں، کہ پاکستان 3 لوگوں نے بنایا، ایک میں نے، ایک میری بہن نے اور ایک میرے ٹائپ رائٹر نے۔ جس وقت قائد اعظم یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت قائد اعظم کے ٹائپ رائٹر پر جو انگلیاں چلتی تھی وہ کے ایچ خورشید کی انگلیاں تھیں۔ تو
کے ایچ خورشید کا ظاہر ہے عبد المجید ملک صاحب کے ساتھ بڑا تعلق تھا، تو ملک صاحب میرے اساتذہ میں بھی شمار ہوتے ہیں. تو ملک صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر قائد اعظم یہ بتا دیتے کہ میں بیمار ہوں، مجھے ٹی بی کا مرض ہے، تو پاکستان کبھی نہ بنتا. انگریز کو اگر یہ پتہ چل جاتا کہ اس شخص کے پاس زندگی بڑی کم ہے تو وہ پاکستان کبھی نہ بنتا. خیر بات ادھر نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیکٹری ایک ترکمانستانی جراب کا جوڑا لے کر کے جاتا ہے قائد اعظم کے پاس، اور قائد کو کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے میں لے کر کے آیا ہوں. تو قائد نے جب اس جراب کو دیکھا، ایسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ بڑی موٹی جراب تھی. ایک ضرورت مند تھے، بیمار تھے، مریض تھے، قائد تھے، بانی پاکستان تھے. تو انہوں نے پوچھا اپنے سیکٹری سے کہ یہ جراب کتنے کی لائی ہے؟ غالباً اس وقت وہ 1 روپے کی جراب تھی. تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ 1 روپیہ تو میں نہیں افورڈ کر سکتا. نہیں، قائد اعظم نے کہا میری ریاست افورڈ نہیں کر سکتی 1 روپیہ. سیکٹری نے کہا کہ آپ کے ذاتی خرچ سے یہ لائی گئی ہے 1 روپے کی جو جراب لائی ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ میں بھی پاکستان کا ہوں، میرا ذاتی پیسہ بھی پاکستان کا ہے، لہٰذا یہ جراب واپس کرو اور 1 روپیہ ریفنڈ کرو. تو اس شخص نے وہ جراب واپس کر دی. تو جناب عمران خان صاحب، آپ کا موازنہ قائد اعظم سے بالکل نہیں ہوتا. آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود تھے وہ نہیں ہونے دیتے. آپ نے جو فرا گوگی کو ساتھ رکھا وہ نہیں ہونے دے گی. آپ نے جو بیگم بشرا کے ذریعے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو کرپشن ہوئی، وہ نہیں ہونے دے رہی. جو آپ نے بزدار ساتھ رکھا اس وجہ سے آپ کا موازنہ جو ہے وہ قائد اعظم کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. باقی آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کی ہے اس کے اوپر تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں. میں صرف یہاں پر یہ کہوں گا کہ ابو ہریرہ بہت پاپولر تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ احادیث منقول ہیں، لیکن ابو ہریرہ نے ایک دفعہ حضور سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کسی علاقے کا گورنر مقرر کر دے تاکہ میرے حالات زندگی بہتر ہو جائیں. اب آپ نے چونکہ یہ مثال دی ہے، ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو گورنر بننے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ گورنری کے لیے جو حدیث جو گفتگو کا مفہوم آتا ہے وہ اس طریقے سے ہے کیونکہ گورنر بننے کے لیے آپ کے اندر اور صلاحیت چاہیے ہوتی ہے، وہ عمر جیسی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ کے اندر ایک کمانڈنگ اتھارٹی جو آپ گڈ گورننس قائم کر سکیں وہ صلاحیت چاہیے ہوتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کے اندر ایک صلاحیت موجود ہو وہ صلاحیت دوسرے کے اندر بھی موجود ہو. عمران خان صاحب بہت اچھے کرکٹر ہو سکتے ہیں، عمران خان صاحب نے پارٹی چلائی، وہ چیئرمین تحریک انصاف ہیں، لیکن یہ اچھے وزیر اعظم ثابت اس لیے نہیں ہوئے کہ ان سے ڈیلیور نہیں ہوا. ان سے ڈیلیور کیوں نہیں ہوا؟ اب آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں. جو لوگ عمران خان صاحب سے وابستہ رہے ہیں وہ جب ان کی شخصیت کو قریب سے دیکھ کر کے کول و فعل کے تضاد کو دیکھ کر کے واپس پلٹتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے کول و فعل میں تضاد ہے، یہ مشکل وقت میں کھڑے نہیں ہوتے، یہ کارکنان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر جو لوگ ملوث تھے ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے جب بھی کوئی مشکل وقت کسی پر پڑا اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. یہ جو ان کے نعیم الحق صاحب تھے ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. یہ باقی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ عمران خان صاحب جب یہ اپنا سردار تنویر الیاس خان صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ 2 منٹ میں تھوڑی دیر وہ اچھا موڈ رہتا ہے، جب ان پہ پیسے ملتے ہیں، پیسے ملنے کے بعد وہ اپنا موڈ بدل دیتے ہیں. اور یہ صدائے بازگشت جو ہے یہ اندرونی حلقوں سے ابھر کر کے اب سامنے آ رہی ہے کیونکہ ہم ایک ایسے نقطہ نظر کو سمجھتے ہیں. بطور صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ لیڈر کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. یہ جو کول و فعل کے لیڈرشپ کے اندر تضاد کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں آپ کے پارٹی کے لوگ، لیڈران، آپ کے کارکنان آپ سے بدکتے ہیں، بدک کر تتر بتر ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے ابھی خان صاحب نے خود کہا کہ اصل طاقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. پاکستان میں آنے والے دنوں میں جو سیاسی صورتحال اسٹیبلش ہوگی وہ تو یقینی طور پر وہی ہوگی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی. اور اس میں بڑی حد تک عمران خان صاحب کا اپنا ہاتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے میں، کیونکہ مشرف کے مارشل لاء کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی 5 سال کے لیے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کردار کافی کمزور ہوا تھا. اس کے بعد جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی، پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی، تو اس وقت اصل جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بغاوت ہوئی تھی یا جو سیاست کو اسٹیبلشمنٹ سے دور کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے وہ اقدامات کیے گئے تھے تو وہ نواز شریف نے اٹھائے تھے. لیکن اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے، ان اقدامات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو کھڑا کیا تھا. اور عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اتنے ہاتھ مضبوط کر چکے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب 2011 کے بعد، 2012 کے بعد، مینار پاکستان کے جلسے کے بعد، اور اس کے بعد کے پی کے اندر گورنمنٹ حاصل کرنے کے بعد، اس کے بعد وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کے بعد اتنے ہاتھ آپ مضبوط کر چکے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ اب جان چھوٹتے
چھوٹے گی۔ اب آپ کے سر کے اوپر جو تلوار منڈلا رہی ہے یہ وہی گھڑے ہیں جو آپ نے خود کھودے تھے، اس لیے آج آپ کو اسلام آباد کورٹ کے اندر یہ کہنا پڑ گیا کہ اگر آپ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ نظام انصاف کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔